امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے سجدے میں یہ دعا پڑھی تو خدا نے ان کو وحی کی کہ سر سجدے سے اٹھاؤ کہ میں تم پر عذاب نہیں کروں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے مناجات شروع کی کہ پروردگار، اگر تو فرماتا ہے کہ میں عذاب نہ کروں گا لیکن میرے اعمال کے سبب تو مجھے عذاب میں مبتلا فرمائے تو کیا ہوگا؟ کیا میں تیرا بندہ اور تو میرا پروردگار نہیں؟ خدا نے فرمایا، سر اٹھاؤ، میں نے جو وعدہ کیا ہے ضرور وفا کروں گا۔ حضرت یسع جو حضرت الیاس علیہ السلام کے وصی تھے، وہ پانی پر چلتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھے اور مبروز کو اچھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہاڑ کی چوٹی سے ایک آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اے اللہ، کیا تو مجھے امت مرحومہ و مغفورہ میں سے قرار دے گا؟ آپ اس آواز کے تعاقب میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جس کا قد بہت طویل ہے۔ جب اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آپ سے معانقہ کیا، پھر عرض کیا کہ میں سال میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور آج میرے کھانے کا وقت ہے۔ اچانک آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا اور انہوں نے اس سے کھایا۔ وہ جناب الیاس علیہ السلام تھے۔ سلام علی آل یاسین، آیت نمبر 130۔ سلام ہو آل یاسین پر۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آل یاسین سے مراد ہم ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی یاسین ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے محمد و آل محمد پر سلام ہے، اور قیامت کے دن ان کے محبوں اور موالیوں کے لیے سلامتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی محفل میں فرمایا کہ قرآن کریم کی 10 آیات اہل بیت کے اصطفاء اور چنے ہوئے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے ان آیات کا ذکر کرنا شروع کیا، اور جب آیہ درود پر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ تحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور اس کو یوں سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں جانتے کہ آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کیا لوگوں میں سے کوئی ایسا موجود ہے جو اس کا مخالف ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں مولا۔ مامون نے کہا، یہ وہ مطلب ہے جس میں کوئی مخالف نہیں، اور پورا عالم اسلام اس مطلب پر متفق ہے کہ یہ درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ کہ آپ کے پاس کوئی اور آیت ہے جو اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بتاؤ، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اس میں یاسین سے کیا مراد ہے؟ سب علماء نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جسے سوائے عاقل و صاحب دانش کے کوئی جان نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلام علی آل نوح یا آل ابراہیم یا آل موسیٰ و ہارون، لیکن اللہ تعالیٰ نے فقط یہ فرمایا ہے سلام علی آل یاسین، اور اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سلام علی آل محمد کہا تو ان لوگوں نے اس کو حذف کر دینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی آل یاسین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و اہل بیت تو ایک قوم کہتی ہے کہ ہم آل محمد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آل محمد وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کا نکاح حرام قرار دیا۔ آل محمد سے آپ کی ذریت مراد ہے، اور اس کے
اہل آئمہ ہدا ہیں۔ پوچھا گیا کہ خدا نے سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو، تو یہاں آل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد فقط اس کی بیٹی ہے۔ پوچھا گیا عطرت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصحاب قصہ مراد ہیں، پنجتن پاک علیہ السلام مراد ہیں۔ پوچھا گیا آپ کی امت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومنین جو آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں، ثقلین سے تمسک رکھتے ہیں۔ ثقلین کتاب خدا اور عطرت اہل بیت ہیں کہ جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا ہے اور ان کو ایسے پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور وہ دونوں آپ کے بعد امت میں آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ ہیں اور ان کی مودت امت پر واجب ہے۔ پھر ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور لوط علیہ السلام بھی یقیناً ہمارے مرسلین میں سے تھے، جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، اور تم ہمیشہ ان ویرانوں کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت لوط ابھی لڑکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گاؤں میں جا کر مقیم ہوئے جو لوگوں کے راستے پر واقع تھا۔ یہاں سے ہو کر لوگ یمن، شام اور اطراف عالم میں جاتے تھے۔ یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تھا اور وہ نہیں جلے بلکہ آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند شہروں کی آبادیوں سے 7 فرسخ کے فاصلے پر مقیم تھے جن میں کافی درخت اور باغات تھے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا اور یہ تمام شہر قافلوں کے راستے پر تھے۔ جو ان شہروں سے گزرتا وہ ان کی زراعتوں اور باغوں سے میوے اور پھل لے کر ضرور کھاتا۔ شہر والے اس حال سے نالاں تھے۔ شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم اپنے باغات کے پھل بچانا چاہتے ہو تو جو شخص تمہارے علاقے سے گزرے اس سے سامان چھین لو اور اس کے ساتھ فعل بد کرو۔ اس کے بعد وہ خود ایک حسین لڑکے کی صورت میں آیا اور ان سے لپٹ گیا اور اس فعل قبیح کی ان کو تعلیم دی، یہاں تک کہ یہ فعل ان میں رواج پا گیا۔ وہ عورتوں سے بے نیاز ہو گئے اور اسی طرح عورتوں نے بھی عورتوں کے ساتھ اس فعل بد کو شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے اس کی شکایت کی تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا ہوں جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور وہ نہیں جلے، خدا نے آگ کو ان پر سرد اور باعث سلامتی قرار دیا، وہ تمہارے قریب ہی رہتے ہیں، لہٰذا خدا سے ڈرو اور اس حرام کام کو ترک کر دو، نہیں تو خدا تمہیں ہلاک کر دے گا۔ وہ سب بہت خوفزدہ ہوئے۔ ان کو جرأت نہ ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچاتے، لیکن جو شخص ان لوگوں کے راستے سے گزرتا وہ اس کے ساتھ فعل بد کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کو ان لوگوں سے بچاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہی میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ اس عورت سے کچھ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے درمیان رہے اور ان کو نصیحتیں کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ اے لوط، اگر نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے یا اس شہر سے نکال دیں گے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 4 افراد آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ آپ بی بی سارہ کے پاس آئے اور کہا کہ 4 مہمان آئے ہیں جو انسانوں سے مشابہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ نے ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے کھانا تیار کیا اور انہوں نے کھانے سے انکار کیا اور بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب کریں، اور آپ کے اور بی بی سارہ کے لیے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
قوم لوط کے عذاب کے بارے میں سن کر پریشان ہوئے اور کہا تم اس قوم کو کیسے تباہ کرو گے جبکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون وہاں پر ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دیں گے، لیکن ان کی زوجہ عذاب پانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس شہر میں 100 مومن ہوں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دو گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ کہا اگر 50 ہوں؟ کہا نہیں۔ پوچھا اگر 10 ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا اگر 1 ہو؟ کہا نہیں۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس شہر میں مسلمانوں کا ایک بھی گھر نہ پایا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم ان کی سفارش نہ کرو، ان پر یقیناً عذاب آئے گا۔ پھر ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے جبکہ وہ اپنی زراعت میں آب پاشی کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ مسافر ہیں، آج رات ہماری ضیافت کیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر کے لوگ بہت برے ہیں، مردوں سے فعل بد کرتے ہیں، ان کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اب زیادہ دیر ہو گئی ہے، اس لیے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، آج رات ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دیجیے۔ لوط علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس آئے جو اسی قوم سے تھی، اس سے کہا کہ آج چند مہمان میرے پاس آئے ہیں، ان کے آنے کی خبر اپنی قوم کو نہ کرنا۔ اس وقت تک تم نے جو نافرمانی کی ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اس کی قوم کے درمیان یہ طے تھا کہ جب کوئی مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دن کو آتا تھا تو وہ گھر کے بالا خانے پر دھواں کرتی، اور جب رات کو کوئی مہمان آتا تو آگ روشن کر دیتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی زوجہ کوٹھے پر دوڑی ہوئی گئی اور آگ روشن کر دی، جسے دیکھ کر شہر والے ہر طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے۔ جب مکان کے دروازے پر پہنچے تو کہنے لگے کہ اے لوط، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر میں نہ لایا کرو، پھر چاہا کہ مہمانوں کے ساتھ فعل بد کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری لڑکیاں تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی پر مائل ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکیوں سے مراد قوم کی عورتیں تھیں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے اور ان کو امر حلال کی دعوت دیتا ہے، حرام سے منع کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ جب حضرت ان سے نا امید ہوئے تو فرمایا کہ کاش مجھ کو قدرت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کاش آپ جانتے کہ کون سی قوت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور اس قوم کی ہلاکت پر مامور ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسی وقت عمل میں لاؤ۔ کہا اس کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو ان کی آنکھوں پر مارا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے ناجائز مطلب کی خواہش کی اور لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو عمل قبیح کے لیے طلب کیا، تو کیا ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا نہیں کر دیا؟ جب ان لوگوں نے یہ حال مشاہدہ کیا سمجھ گئے کہ عذاب ان پر آ گیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اپنے بال بچوں کو لے کر ان کے درمیان سے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن تمہاری زوجہ دیکھے گی تو اس کو عذاب پہنچے گا جو پہنچنے والا ہے۔ قوم لوط میں ایک مرد عالم تھا، اس نے کہا کہ اے قوم، تمہاری جانب وہ عذاب آ گیا جس کا وعدہ حضرت لوط علیہ السلام تم سے کرتے تھے، لہٰذا ان کو گھیر لو اور انہیں اپنے درمیان میں سے جانے نہ دینا۔